السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو لاہور کے سب سے پرانے اور پر اسرار اسپتال کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ یہ ہے جناح اسپتال کی داستان، جہاں زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر کبھی کبھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی۔ لاہور کا جناح اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ یہ 1948 میں بنا۔ یہ اسپتال ہر روز ہزاروں مریضوں کا علاج کرتا ہے، لیکن اس اسپتال کی دیواروں میں ایسے راز چھپے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سال 2019 کی بات ہے۔ ڈاکٹر فرحان علی ایک نوجوان سرجن ہے، جناح اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اسپتال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اکثر اسپتالوں میں ہوتی ہے، مگر اچانک ایمرجنسی کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بزرگ شخص کو اسٹریچر پر لایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا احمد بھی تھا، جو بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے، احمد نے گھبرا کر کہا۔ ڈاکٹر فرحان نے فوری طور پر مریض کا معائنہ کیا۔ بزرگ کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کوشش کر رہی تھی، لیکن آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رات کے 4 بجے ڈاکٹر فرحان نے بھاری دل سے اعلان کیا، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ڈاکٹر فرحان نے جسم کو مردہ خانے میں منتقل کرنے کا حکم دیا، لیکن ٹھیک اسی وقت نرس سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ بزرگ جو ابھی 4 نمبر پر بیڈ پر آئے تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ ڈاکٹر فرحان حیران رہ گئے۔ کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑتے ہوئے 4 نمبر بیڈ کی طرف گئے۔ وہاں وہی بزرگ شخص بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جنہیں وہ ابھی فوت شدہ قرار دے چکے تھے۔ احمد نے اپنے باپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ابو، آپ تو… بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر فرحان نے فوری طور پر ریکارڈز چیک کیے۔ دونوں مریضوں کا نام، عمر، علامات بالکل ایک جیسے تھے۔ دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، جن کا نام احمد تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نرس سعدیہ نے پوچھا۔ پھر انہوں نے مردہ خانے میں چیک کیا۔ وہاں واقعی ایک بزرگ کی لاش پڑی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ کوئی اور شخص تھا۔ ڈاکٹر فرحان نے احمد سے پوچھا، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ احمد نے کہا، محمد اکرم۔ انہوں نے دوسرے سے بھی یہی سوال کیا۔ جواب آیا، محمد اکرم۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر فرحان نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس رات 2 الگ الگ محمد اکرم ایمرجنسی میں آئے تھے۔ دونوں کی عمر لگ بھگ 70 سال تھی۔ دونوں کے بیٹوں کا نام بھی احمد تھا اور دونوں کو دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن ایک زندہ بچ گیا اور ایک نہیں بچ سکا۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ بس اسی طرح چند دن گزر گئے، لیکن ڈاکٹر فرحان نے اسپتال کے پرانے عملے سے بات کی تو ایک بہت پرانی نرس نے بتایا کہ بیٹا، یہ اسپتال تقریباً 75 سال پرانا ہے۔ یہاں ہر روز سینکڑوں زندگیاں بچتی ہیں
اور سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں یہاں ایک جنگجو لایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن مردہ خانے میں وہ اچانک زندہ ہو گیا اور چیخنے لگا۔ اسی طرح 1998 میں ایک ماں اور ایک بیٹی ایک ہی وقت میں ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں آئیں۔ دونوں الگ الگ وارڈ میں تھیں۔ ماں نے آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام پکارا اور اسی لمحے دوسرے وارڈ میں بیٹی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اسپتال صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا، یہاں لاکھوں دعائیں، آنسو، امیدیں اور معجزات موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرحان نے اس واقعے کے بعد سوچا، شاید زندگی اور موت کے درمیان کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو سائنس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جو محمد اکرم بچ گئے، ان کا بیٹا احمد ہر ہفتے اسپتال آتا ہے اور غریب مریضوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ نے میرے ابو کو دوسری زندگی دی، اب ہم دوسروں کی زندگیاں بچانے کی مدد کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی جناح اسپتال کی ایک سچی داستان۔ یہ اسپتال آج بھی ہزاروں زندگیاں بچا رہا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر، نرسیں اور عملہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی قیمتی ہے، ہر لمحے کی قدر کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ معجزے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کہانی کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔